نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے، کل انشاءاللہ العزیز ذوالحجۃ المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی، تو ذوالحجہ کی عظمت، اس کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں سماعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت قرآنی کہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو تھی وہ 12 تھی، اور ان 12 مہینوں کے اندر جو اللہ نے حرمت والے مہینے فرمایا اربعۃ حرم کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں عزت، انہیں تعظیم بخشی ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہمیں مہینے نظر آتے ہیں ان کے اندر ایک مہینے کا نام ذوالحجہ ہے، یہ بڑی عظمت و تعظیم والا مہینہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، دوسری صورت ہے سورہ فجر، اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ تفسیر ابن عباس کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبح کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ صبح سے مراد ذوالحجہ کی پہلی صبح ہے اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ آیت سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ اس کے بعد اب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس ہی راوی ہیں کہ ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ بھی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر کی گئی نیکی بڑی محبوب ہوتی ہے۔ دوسری حدیث اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ العشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کے ہر دن کا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو ہر روزے کا آپ کو ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ملے گا۔ اور فرمایا اس کی ہر رات کے اندر جو بندہ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر اجر عطا کرے گا، اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث کی جانب آتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کی کسی بھی رات میں عبادت کی گویا اس نے حج اور عمرہ کرنے والوں کی طرح عبادت کی۔ یہ فضیلت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی۔ فرمایا جس نے اس مہینے کے روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کی عبادت کی۔ اس کے بعد کہ یہ اگلی بات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اس مہینے کی تعظیم کرے گا، جو اس مہینے کی رسپیکٹ کرے گا، جو اس مہینے کا ادب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 انعام سے نوازے گا۔ پہلا انعام کہ جو اس مہینے کی رسپیکٹ کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکتیں دے گا، برکت پیدا کر دے گا۔ جو اس مہینے کا ادب کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرے گا، اس کے اہل و عیال کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جو اس مہینے کا ادب کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نمبر 5 جو اس مہینے کا ادب کرے گا اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ نمبر 6 کہ جو اس مہینے کا ادب کرے گا، ادب سے مراد یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، ادب سے مراد یہ کہ بے حیائی کے کام چھوڑ دیں، ادب سے مراد یہ کہ فحش کاری کو چھوڑ دیں، ادب سے مراد یہ کہ گانے سننا چھوڑ دیں، ادب سے مراد یہ کہ اپنی سوچوں کو گھیر کر ایک جگہ لے آئیں، ان اپنی سوچوں کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو بھٹکنے نہ دیں۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ کانوں سے گانے نہ سنے جائیں، ادب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو کیا جائے۔ فرمایا جو ادب کرے گا اللہ اسے نزع کی سختیوں سے محفوظ رکھے، نزع کی سختی آسان کر دے گا، اس پر ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ جب لوگ اندھیرے میں ہوں گے، گناہوں کے، اللہ اسے روشنی عطا کرے گا۔ نمبر 8 فرمایا میزان عمل، جب عمل تولے جائیں گے تو اللہ اس کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ نمبر 9 فرمایا اللہ اسے جہنم کے طبقات سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ نمبر 10 کہ جو اس مہینے کا ادب کرے گا جس طرح ادب کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر بلند درجے عطا کرے گا۔ اگلی بات کہ
اس مہینے کا ادب ضروری کیوں ہے؟ آپ نے 12 مرتبہ علماء سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ 300 سال تک روتے رہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 5 ہستیاں ایسی ہیں جو بے پناہ روئی ہیں اور بہت زیادہ روئی ہیں، ان کے اندر سر فہرست جس ذات کا نام آتا ہے اسے اب آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تقریباً 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد جب معافی ملی، اللہ کی رحمت آپ پر اتری، وہ مہینہ بھی ذوالحجہ کا تھا اور پہلا عشرہ تھا۔ اس شروع کے 10 دنوں کی خصوصاً برکتیں زیادہ ہیں۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور آپ پر رحمت خدا بندی کا نزول ہوا تو وہ بھی ذوالحجہ کا پہلا ہی عشرہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی علماء سے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مقام خلقت پر فائز کیا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو وہ خلیل کون سے مہینے میں بنایا تھا، کون سے عشرے میں بنایا تھا؟ یہ ایک نئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب رب کعبہ نے اپنا دوست بنایا، اپنا فرینڈ بنایا، اپنا جناب قرب عطا کیا تو وہ مہینہ بھی ذوالحجہ کا تھا اور پہلا ہی عشرہ تھا۔ اس کی برکتیں دیکھیں آپ۔ اور جب کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی تو وہ کعبے کی بنیاد رکھنے کا جو عشرہ تھا وہ بھی ذوالحجہ کا ہی پہلا عشرہ تھا۔ اس پہلے عشرے کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ نمبر 3 کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے اور ہم نے سنا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے جو آپ کو کلام کا شرف بخشا، جو آپ کلام الہی کی دولت سے مالا مال ہوئے، لطف اندوز ہوئے، وہ کلام کی دولت سے لطف اندوز ہونے کا عشرہ بھی ذوالحجہ کا ہی پہلا عشرہ تھا۔ تو یہ پہلا عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ذوالحجہ کا۔ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ وہ عشرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ وہ عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر کعبے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا شرف بخشا۔ تو اس مہینے کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ تو جو جتنی زیادہ اس مہینے کا ادب کرے گا، رسپیکٹ کرے گا، جو زیادہ تعظیم کرے گا، روزے رکھے گا، قیام کرے گا، وہ اتنی ہی زیادہ برکت عطا حاصل ہوں گی اسے۔ تو رب کعبہ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل، اگر ہمیں اللہ نے جسمانی صحت عطا کی ہے تو ہمیں اللہ روزے رکھنے کی بھی طاقت دے۔ جسمانی صحت اگر میسر ہے تو رب تعالی ہمیں راتوں میں اس ماہ کی بالخصوص شروع کی 10 راتوں کے اندر قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو جتنا زیادہ قیام کرے گا، جو جتنی زیادہ جناب روزے رکھے گا، عبادات کرے گا، وہ اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل کرے گا۔ تو رب کریم سے دعا ہے مالک کونین ہمیں اس ماہ کے اندر بالخصوص شروع کے عشرے میں نیکیاں کرنے اور اس ماہ کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔